بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں نہایت مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی فرد، جماعت، قوم اور قبیلہ کے بارے میں وہ اپنے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق ان کے دعوے سے اور ان کے کلیم سے ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ مرزائیہ قادیانیہ کے بانی جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں، وہ یوں تو 2 درجن سے زائد دعویٰ جات اپنی ذات کے متعلق رکھتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس دعوے پر ان کی دلیل استدلال کی کیا حالت اور کیفیت ہے اور وہ کس طور پائے ثبوت تک پہنچتے ہیں، مگر فی الوقت ہم اسی حقیقت کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا دعوے کیے، کس قسم کے کیے، اور وہ دعویٰ جات جو ہیں وہ کس طور پر سامنے آتے ہیں، اور کیا ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد، کوئی تصادم اور تناقض تو پایا نہیں جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم بغور مرزا صاحب کی کتابوں کا، ان کی تصانیف کا، ان کے مقالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہایت غیر جانبداری سے یہ کہنا کسی طور پر بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ مرزا صاحب بجائے خود اپنے دعویٰ کے اندر تناقض اور تصادم کا شکار۔ ابھی اس حقیقت پر بات نہیں کی گئی کہ جو دعویٰ مرزا صاحب نے کیے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، یا ان کا استدلال کیا ہے، یا ان کی حیثیت اور حجیت کیا ہے۔ مگر مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہیں وہ دعویٰ ہی آپس میں متصادم۔ نہ صرف یہ کہ وہ دعویٰ جات باہمی تصادم کا شکار ہیں، بلکہ مرزا صاحب ایک دعویٰ کر کر دوسری جگہ پر اسی دعوے کا رد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ایک تصنیف یا ایک کتاب میں یا ایک صفحہ پر وہ کسی دعوے کے مدعی ہیں اور خود دوسرے صفحے اس دعوے سے صریح انکار کر لیتے ہیں، یا دبے لفظوں یہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ دعویٰ نہیں ہے، یا وہ دعویٰ غلط سمجھا گیا ہے جو انہوں نے پہلے کیا۔ ایک عجیب غریب قسم کا ہیجان اور کشیدگی دکھائی دیتی ہے مرزا صاحب کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تصانیف کے اندر۔ آج کچھ ایسے ہی موضوع پر ہم ایک بنیادی اور ابتدائی اور اوائل زمانے کے دعوے کا جائزہ لیں گے۔ یوں تو مرزا صاحب نے 2 درجن سے زائد دعوے کیے ہیں، مگر آئیں ان کے ابتدائی دعوے کو ہم سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب اپنے مسلمات میں قرآن رکھنے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ من جانب غیر اللہ ہوتا تو اس میں کثیر تعداد میں اختلاف پایا جاتا۔ اس سے 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی یقیناً اس میں تضاد، تصادم اور اختلاف اور تناقض کا پایا جانا فطرتی ہے اور قدرتی ہے۔ یہ تو تھی قرآن کی آیت۔ اب مرزا صاحب تضاد کے اور تناقض کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مرزا صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مخاطبین جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، ہمارے مخاطبین ہمارے دوست نو مسلمین ایکس قادیانی حضرات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سچ اور حق کو کھول کر واضح نہ کر دیا جائے تب تک شک اور شبہ کی گنجائش باقی رہتی۔ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 275 ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے علماء مسلمان مولویوں پر جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس تناظر میں ایک اصول اور پرنسپل قائم کرتے ہیں۔ یہ اصول اور پرنسپل خود ان کے خلاف کب استعمال ہونے لگا اس کا اندازہ تو آپ کو بعد میں ہوگا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے یہ اصول دی۔ مرزا صاحب مولویوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے علماء اور مولویوں پر اعتراض کرتے ہوئے مرزا صاحب نے اصول دیا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، اس بات سے 2 چیزیں تو نکھر کر سامنے آ گئی کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ تناقض اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز سمجھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جس کے کلام میں تناقض ہو نہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ صریح جھوٹا ہوتا ہے مرزا صاحب کے اس فارمولے کے مطابق۔ دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے جس میں مرزا صاحب نہایت ولولے اور جوش کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کرتے ہوئے بلکہ ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 ضمیمہ تحفہ گولڑویہ کے اندر مرزا صاحب حاشیے میں آخری جملہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ پہلے کیا تھا؟ جھوٹ بولنے والے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے۔ اب جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کلام میں تناقض بھی ہوگا اور وہ مرتد بھی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ مرتد ہونے سے کم نہیں۔ یہ دو عبارتوں کے بعد اب ہم چلتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے 2 درجن سے زائد دعویٰ جات کیے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور متصادم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، مگر کیوں نہ آغاز سے اور بنیاد سے اور اصول سے ہی پرکھا جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دیگ کا ایک چاول ہی کافی ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کیسی پکی ہے۔ اسی لیے مرزا صاحب کے پہل دعویٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے پہلی کتابوں میں سے جو چند کتابیں لکھی اپنے تصنیفی سفر میں، ان میں سے ایک کتاب توضیح مرام تھی۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 60 توضیح مرام میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو کہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ اس عبارت میں مرزا صاحب نے خود کو اس امت کا محدث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ محدث نہیں ہے جو حدیثیں روایت کرتا ہے، بلکہ محدث جس طرح کہ مرزا صاحب نے خود اس کی تفسیر اور تشریح کر دی کہ محدث ایک طور پر نبی ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا صاحب نے یہاں محدث کو ایک معنی سے نبی ہی کہا، گو کہ مرزا صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ جزوی نبوت ہے، کامل اور تامہ نبوت نہیں۔ اس عبارت سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب اس امت کے محدث ہونے کا صریح، واضح، عیاں اور کھلا دعویٰ رکھتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرزا صاحب محدث کو نبوت کا ایک حصہ سمجھتے تھے، بلکہ آدھا نبی اور ایک معنی میں نبی بھی مانتے تھے۔ یہ تھا مرزا صاحب کا اوائل عمر میں دعویٰ کہ وہ اس امت کے محدث ہیں۔ آئیں اب جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کس طرح اپنی عمر کی اواخر تصانیف میں اور آخری سالوں میں اس دعوے سے کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ انحراف کیا بلکہ شدت کے ساتھ تردید کی اور اس پر کھل کر وضاحتیں بھی پیش کی۔ مرزا صاحب نے جب کھل کر نبوت کا دعویٰ کر لیا تو پھر محدثیت کے کیے ہوئے دعوے پر لوگوں نے جب سوال کیا تو کچھ یوں وضاحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 کی ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 209 میں لکھتے ہیں، اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ یہاں صریح طور پر مرزا صاحب اپنی محدثیت کے دعوے سے انکار کرتے ہوئے اپنی نبوت کے دعوے کو توثیق، تصدیق اور تائید اور نصرت کرتے ہوئے، تقویت بخشتے ہوئے اپنے پچھلے دعوے کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ خود کو وہ توضیح مرام کے اندر وہ اس امت کا محدث کہہ چکے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ آخری عمر میں جب وہ کھل کر نبوت کا دعویٰ کر چکے اور اس حوالے سے کافی مرید اکٹھے کر چکے تو کچھ حوصلہ ہوا اور اپنے پچھلے جو عاجزی اور انکساری کے دعوے تھے ان سے انکار اور انحراف کرنے لگے۔ اس تناظر میں ایک حوالہ مفید ثابت ہوگا جس میں محدثیت اور نبوت کو کس طریقے سے ایک رخ میں ایک طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، گو کہ ان کا سیاق اور سباق بظاہر مختلف دکھائی دیتا ہے مگر ان کی بنیاد ایک ہی ہے کہ مرزا صاحب نے محدثیت کو نبوت کا ہی جز قرار دیا اور یہ کہا کہ محدثیت میں بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا فائدہ سوائے اس کہ یہ کیا ہوگا کہ وہ غیب کی خبریں اور راز نیاز کی باتیں کریں، جبکہ مرزا صاحب نبوت کے ساتھ اظہار امر غیب کو خاص کرتے ہیں۔ اور اگرچہ محدثیت کے موضوع پر شرعی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف تاریخی حیثیت میں بھی پرکھا جائے تو جن جن لوگوں نے محدثیت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے ساتھ خود کو امور غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں نبوت اور محدثیت کو قصبی اور وہبی اعتبار سے ایک پلڑے میں رکھتے ہوئے مرزا صاحب اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر کیا فرماتے ہیں یہ بھی ذرا پیش نظر رہنا چاہیے۔ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 301 کتاب حمامۃ البشریٰ ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں
ولا شک ان التحدیث موہبۃ مجردۃ ولا تنال بکسب البتہ کما ہوا شأن النبوۃ۔ تحدیث یعنی محدثیت بھی یہ خاص اللہ کا کرم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کسب شامل نہیں، جس طریقے سے نبوت کا معاملہ ہے، یعنی جس طریقے سے نبوت خالصتاً اللہ کی عطا اور نعمت اور فضل ہے، اسی طریقے سے محدثیت بھی خالصتاً اللہ کا فضل، رحم اور اللہ کا کرم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب محدثیت کے منصب کو نبوت کی طرح کسبی نہیں بلکہ وہ بھی سمجھتے تھے، مگر نہ جانے کیوں مرزا صاحب نے اس تدریجی تکنیک کو اپنایا۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے تدریجی انداز میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے نفسیات سے کھیلنے کی کوشش کی اور مسلمانوں میں رائج اصطلاحات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے بالآخر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اب اس ساری گفتگو سے جو خلاصہ اور کرکس نکلا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے اولین محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کو آدھا یا جزوی طور پر نبوت کا مشابہ قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ ذہنی طور پر نیوٹرلائز کیے جا سکیں اور ان میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت آ سکتی ہے جو امور غیب کے اوپر مطلع ہو سکے۔ بظاہر اس چیز کا احساس دلایا کہ میں فی الحال اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، مگر جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تو چونکہ نبوت اور محدثیت کا دعویٰ آپس میں فرق رکھتا تھا تو اپنے محدثیت کے دعوے سے انکار کرنے لگے اور کھل کر محدثیت اور نبوت کے مابین فرق اور امتیاز میں کھل کر بات کرنے لگے، جو کہ پہلے ایک جیسا دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہے مرزا صاحب کے دعویٰ جات کی اصولی حقیقت۔ ابھی ہم اس طرف نہیں گئے کہ کیا مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا اس کے کیا دلائل رکھتے تھے اور وہ استدلال کتنے پائے کا تھا، مگر ابھی ہم اصولی مسئلے میں مرزا صاحب کے دعویٰ جات کے باہمی تصادم میں یا مرزا صاحب کے دعوے سے انحراف اور انکار کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب نے دعویٰ، دلیل اور استدلال بدلا بلکہ مرزا صاحب نے دعووں سے انکار بھی کیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایکس قادیانی فورم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں اور نو مسلمین سے پیار کریں، ان کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔